بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، پھر آپ حضرات کے سامنے نورانی قاعدہ کا لیسن نمبر 18 اور تختی نمبر 9 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آئیے، اظہار کسے کہتے ہیں؟ تعریف جاننے سے پہلے اس کو پڑھ لیا جائے۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ۔ تنوین کے متعلق بتایا تھا، دو زبر دو زیر دو پیش کو کہا جاتا ہے۔ اور نون ساکن کا قاعدہ، نون ساکن کے تعلق سے بھی بتایا تھا، جس نون پر جزم ہو، سکون ہو، ہے نا، اسی کو نون ساکن کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ حضرات کو میں دکھایا، لمن میں جو نون ہے یہ نون ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے، اظہار کی تعریف سے پہلے حروف حلقی کے متعلق جان لیں۔ گزشتہ سبق نمبر 1 یا 2 میں آپ حضرات کو حروف حلقی کے تعلق سے بتایا کہ حروف حلقی 6 ہے: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ٹھیک ہے۔ اور ادا کرنے کا طریقہ بھی بتا چکا ہوں۔ شروع حلق سے جو سینے کی جانب ہے، ٹھیک ہے، حمزہ، ہا، اور درمیان حلق سے عین، حا، اور آخر حلق سے غین، خا ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آئیے، تنوین یا نون ساکین کے بعد حروف حلقی آوے تو نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلد پڑھیں گے، ہے نا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آوے، یعنی یہ جو حروف حلقی 6 ہے، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، کھا، آوے تو کیا کریں گے؟ نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بغیر، جیسے طیرن، ابابیلا، ہے نا، یہ جو را دو زبر یہاں رن ہے، یہ تنوین ہے۔ تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو، تو یہاں پر را دو زبر رن ہے، تو یہ تنوین ہے، ٹھیک ہے۔ تو تنوین کے بعد اگر حرف حلقی آئے تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ اسی طریقے سے صرف تنوین ہی نہیں بلکہ تنوین یا نون ساکن کے بعد، تو دیکھو یہاں پر جو ہے لمن میں یا تو من میں یہاں پر نون ساکن ہے، دیکھیں نون کے بعد جو اوپر ہے اسی کو ساکن کہتے ہیں، نون ساکن۔ تو تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئے تو حروف حلقی ہے نا، نون کے بعد یہ غین حروف حلقی میں سے ہے۔ اسی طرح تنوین میں را کے اوپر تنوین ہے یعنی دو پیش ہے، تو اس کے بعد ہا ہے۔ تو تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آوے تو کیا کریں گے؟ نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اظہار کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ قاعدہ کلیہ سمجھ گئے۔ اب آئیے شروع کر رہے ہیں سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طیرن ابابیلا، تو یا زبر طی، را دو زبر رن، طیرن ابابیلا، حمزہ زبر ا، با الف زبر با، ابا، با یا زیر بی، لام زبر لا، ابابیلا، طیرن ابابیلا۔ یاد رکھیے گا، یہ را کے بعد جو الف ہے اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں اور چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ طیرن یعنی را الف دو زبر رن بھی پڑھ سکتے ہیں، را دو زبر رن بھی پڑھ سکتے ہیں، تو را دو زبر رن پڑھنا ہی بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ الف کو اور پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد جو حمزہ ہے اس کو پکڑیں گے، ابابیلا، حمزہ زبر ا، با الف زبر با، با یا زیر بی، لام زبر لا، ابابیلا، طیرن ابابیلا۔ نار حامیۃ، نون الف زبر نا،
دو پیش رن نارن حامیتن حا الف زبر حا میم زیر می یا زبر یا تا دو پیش تن حامیتن نارن حامیتن لمن خشیہ لام زیر لی میم نون زبر من لمن خشیہ خا زبر خا شین زیر شی خشی یا زبر یا خشیہ لمن خشیہ لمن خشیہ من غیرہ میم نون زیر من غین یا زبر غی را زیر ری ہا کھڑی زیر ہی من غیرہ من غیرہ یومئذ علیہا یا واو زبر یو میم زبر ما حمزہ زیر ای ذال دو زیر ذن یومئذ علیہا عین زبر ع لام یا زبر لئی علی ہا الف زبر ہا علیہا یومئذ علیہا منہ خطابا میم نون زیر من ہا پیش ہو منہ دیکھیں یہاں نون میں ساکن ہے اس کے بعد حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا سب میں ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک بتا دیا گیا باقی اس طریقے سے آپ سمجھتے چلے جائیں. منہ خطابا خا زیر خی او الف زبر تو با دو زبر بن منہ خطابا من عین آنیت میم نون زیر من دیکھیں یہاں پر نون میں جزم ہے یعنی ساکن ہے تو نون ساکن کے بعد حرف حلقی ہے کیا ہے یہ عین ہے. اب یہاں پر نون میں اظہار ہوگا ٹھیک ہے. نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. من عین یا زبر عین نون دو زیر نن من عین دیکھیں یہاں پر بھی نون دو زیر نن ہوگا کیونکہ اس کے بعد حرف حلقی میں سے حمزہ ہے حمزہ کھڑا زبر آ ٹھیک ہے اس لیے یہاں پر نون میں اظہار ہوگا ٹھیک ہے. من عین آنیت حمزہ کھڑا زبر آ نون زیر نی یا زبر یا آنیہ تا دو زیر تن من عین آنیت من عین آنیت کفوا احد کاف پیش کو فا پیش فو کفو واو دو زبر ون کفوا احد حمزہ زبر ا حا زبر ح دال دو پیش دن احد کفوا احد فمن عفی فا زبر فا میم نون زبر من فمن عفی عین پیش عو فا زیر فی عفی یا زبر یا عفی فمن عفی من اخیہ میم نون زیر من حمزہ زبر ا خا یا زیر خی اخی ہا زیر ہی من اخیہ من اخیہ من اذن میم نون زبر من حمزہ زبر ا ذال زیر ذی اذی نون زبر نا اذن من اذن من اذن کتاب حکیم کاف زیر کی تا الف زبر تا کتاب با دو پیش بن کتاب حکیم ح زبر ح کاف یا زیر کی حکی میم دو پیش من حکیم کتاب حکیم عذاب غلیظ عین زبر ع
ذال الف زبر ذا عذا با دو پیش بن عذاب غلیظ غین زبر غا لام یا زیر لی غلی ضا دو پیش زن غلیظ غلیظ عذاب غلیظ حاسد اذا حسد حا الف زبر حا سین زیر سی دال دو زیر دن حاسد اذا حسد حمزہ زیر ای ذال الف زبر ذا اذا حسد حا زبر حا سین زبر سا دال زبر دا حسد اذا حسد حاسد اذا حسد. اب آئیے ایک مرتبہ پھر روا پڑھ لیتے ہیں. طیرن ابابیل نار حامیۃ لمن خشی من غیرہ یومئذ علیہا منہ خطابا من عین آنیۃ کفوا احد فمن عفی من اخیہ من اذن کتاب حکیم عذاب غلیظ حاسد اذا حسد. محترم ناظرین، آج کے سبق میں نے آپ لوگوں کو تختی نمبر 9 کے بارے میں بتایا. اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں اور اپنے دوست و احباب میں خوب شیئر کریں تاکہ سبھی لوگوں کو قرآن مجید صحیح مخرج اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو جائے. اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ پھر اگلا ویڈیو کے ساتھ ضرور ملوں گا. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.